کہ ساری زندگی تو دودھ پی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ تو نے مجھے بھی نہیں پینے دیا. جانتے ہو جو بات کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کون؟ وہ ایک جن ہے احمد. مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دو. اور شیخ صاحب ذرا ٹاپک سے ہٹ کے ایک سوال ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں جو لوگ بچھڑ گئے وہ کبھی یاد بھی آتے ہیں؟ کہ بہت ہی یاد آ گیا ہے آج تو. ہائے کس کس کا نام لوں, مگر ایک شخص کہہ رہا ہوں کہ دل کی خاموشی سے سانسوں کے ٹھہر جانے تک. دل کی خاموشی سے سانسوں کے ٹھہر جانے تک. ہائے وہ شخص کہ دل کی خاموشی سے سانسوں کے ٹھہر جانے تک یاد آئے گا مجھے وہ شخص میرے مر جانے تک. واہ 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 واہ. اب تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے کس کی بات کی ہے, کس کا ذکر ہے میرے دماغ میں. کس کا ذکر؟ میں اپنے باپ عمر شریف کی بات کر رہا ہوں. عمر شریف. ہائے وہ کبھی نہیں نکلے گا دماغ سے, کبھی نہیں نکلے گا. کبھی نہیں نکلے گا. لیجنڈ سر, لیجنڈ. کیا بات ہے, کیا اور کہہ رہا ہوں وہ جو ہنستے ہیں نا بات بات پر, وہ جو ہنستے ہیں نا بات بات پر. ہائے لوگوں کہ وہ جو ہنستے ہیں نا بات بات پر, کبھی گلے لگا کر دیکھنا رو پڑیں گے. وہ جو ہنستے ہیں نا بات بات پر, کبھی گلے لگا کر دیکھیں تو رو پڑیں گے. ایسے ہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, اور عرض کیا احمد, صبر کیا چیز ہے معلوم؟ ہائے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے دلاسا دینے والے لوگ, مجھے دلاسا دینے والے لوگ, ہائے ہائے مجھے دلاسا دینے والے لوگ اگر میری جگہ ہوتے تو مر گئے ہوتے. اوئے ہوئے, مجھے دلاسا دینے والے لوگ اگر میری جگہ ہوتے تو مر گئے ہوتے. اسی بات پہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانا. ہائے کیا بات, بالکل ایسے ہی. خوبصورت بات, بہت ہی خوبصورت بات. اور ایک بات اور ہے احمد, میں ہمیشہ اندر سے بات کر رہا ہوتا ہوں معلوم, جو میرے دل کی بات ہوتی. یہ تمام پیار کرنے والے, مرنا تو سب کو ہے احمد, کوئی پہلے کوئی بعد میں. کوئی پہلے کوئی تو بعد. کہہ رہا ہوں جب میں لاش بن جاؤں گا, جب میں لاش بن جاؤں گا, جب میں لاش بن جاؤں گا تم سب کے لیے کاش بن جاؤں گا. جب میں لاش بن جاؤں گا تم سب کے لیے کاش بن جاؤں گا. آئے ہائے ہائے, کاش اس سے ہم نے محبت کی ہوتی, کاش تھوڑا اور جی لیا ہوتا, ہائے کاش اس کا خیال کیا ہوتا, کاش اس سے یہ بات نہ کہی ہوتی, ہے نا, کاش اس کو دکھایا نہ ہوتا, کاش اس کو تکلیف نہ پہنچائی ہوتی, کاش اس کو رلایا نہ ہوتا, کاش اس کو دکھایا نہ ہوتا, کاش اس کو نوچ کے کھایا نہ ہوتا. ہائے 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 لوگوں, کیا بات ہے. ہاں ٹاپک پر آ جاؤ احمد, ہم کہیں اور نکل جائیں. کہانی احمد, آج کی اپنی جو کہانی ہے یہ ایک مغرور آدمی کی کہانی, تکبر سے بھرا ہوا ہے. پیسے کی ریل پھیلے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اچھا ٹھیک ٹھاک کاروبار ہے, لیکن گھمنڈ ہے. گھمنڈ مطلب میں ہوں بس, میں جو ہوتا ہے نا کہ بس میں ہوں, یہ وہ ہے, اپنی انا میں, اپنی انا کا آدمی ہے. ہوتا کیا ہے, ایک دن یہ اپنے کام سے واپس آیا گھر کے لیے. اب جب گھر کے لیے آیا ہے تو یاد رہے میں ایک چیز اور بتاتا چلوں, اس آدمی کو بلیوں سے بڑی الرجی ہے. بلیوں سے یہ چڑھتا ہے, نہ جانے کیوں. ہوا کیا, ایک دن یہ اپنے کام سے واپس آیا ہے, اس نے اپنی گاڑی پارک کی ہے, چابی ہلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے, تو دیکھتا ہے کہ اس کے پڑوس میں ایک کالے رنگ کی بلی ایک مٹی کے کٹورے میں دودھ رکھا ہوا ہے اور وہ دودھ پی رہی ہے. کسی نے ڈال دیا ہوگا. ہر آدمی تیری طرح تو نہیں ہے نا, کوئی پیار بھی تو کرتے, لیکن اس نے یہ دیکھا کہ وہ کالے رنگ کی بلی, وہ مٹی کا جو پیالہ ہے اس میں دودھ ہے اور وہ بلی دودھ پی رہی ہے اس کے دروازے کے سامنے, اس کے دروازے کے پاس. اب چونکہ اس کو تو ویسے بلیوں سے چڑ ہے, اس نے دیکھا اور اسے ایک اندر سے غصہ سا آیا. اور جانتے ہیں احمد اس نے کیا ضلالت کی؟ کیا اس نے یہ کیا کہ اپنے گھر میں جانے سے پہلے یہ اس بلی کی طرف گیا, اس برتن کی طرف, اور اس نے اس برتن کو لات ماری جو دودھ بلی پی رہی تھی. اچھا, اس نے دودھ کے کٹورے پہ لات مار کے یہ اپنے گھر میں چلا گیا. اب بظاہر تو یہ گھر میں گیا ہے, گھر میں گیا احمد, لیکن ہوا کیا, یہ گھر میں جا کے سویا تو ہے, لیکن پھر ایک ہفتے بیڈ سے اٹھا نہیں. جانتے ہو کیوں؟ بخار ہو گیا, پورا بدن اس کا گرم ہو گیا. ایک ہفتے وہ بیمار ہی ہے,
بیوی بڑی پریشان ہو گئی. بیوی لے کے کلینک گئی. اب جب کلینک گئی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, کمپلیٹ چیک اپ کیا. مال ہے نا, پیسے والا ہے, اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. چیک اپ کرنے کے بعد اس کی بیوی سے کہتا ہے ان کا خیال رکھیں, ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کیوں؟ کہ یہ کمزور ہو رہے ہیں, ویکنیس بہت ہے. آپ ایک کام کیجیے, یہ میں ٹیبلٹ لکھ رہا ہوں, آپ یہ دودھ کے ساتھ انہیں دیجیے. ہاں, جب کمزوری ہوتی ہے تو دودھ کے ساتھ ٹیبلٹ ملتے ہیں. بیوی کلینک سے ہو کے گھر چلی گئی. اب جب گھر چلی گئی, اس نے کیا سوچا کہ ٹیبلٹ دینی ہے دودھ کے ساتھ. احمد یہ اٹھا, بیڈ سے اٹھا. بیوی نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا میں دودھ لینے جا رہا ہوں. بولا نہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں, آپ آرام کیجیے. بولا نہیں کچھ نہیں ہوا, میں اتنا بھی بیمار نہیں ہوں کہ اٹھ بھی نہ سکتا, تھوڑی فریش ہوا میں جانا. کہنے لگے میں باہر جانا چاہ رہا ہوں. تو بیوی نے یہ غنیمت جانا کہ یہ کھڑے تو ہو گئے, کہتی ٹھیک ہے اچھا ہے, آپ اس بہانے تھوڑا چل بھی لیں گے, میں آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ کہتا نہیں, تم گھر میں رکو, میں دودھ لے کر آ رہا ہوں. یہ دودھ لینے کے لیے باہر نکلا ہے احمد. دودھ والے کی دکان پہ گیا, 2 کلو دودھ لیا, پیسے دیے, دودھ لے کے گھر آ گیا. گھر پہنچا. اب جب یہ گھر پہنچا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ بیوی آرام کر رہی ہے, آنکھ لگ گئی ہے اس کی. اس نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا, یہ سوچ کے کہ چلو میں ہی گرم کر کے دوائی لے لیتا ہوں, ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں. اس نے دودھ پتیلے میں نکالا ہے, چولہا جلایا, دودھ رکھا ہے. اب جب دودھ پکنے کی نیت سے رکھا ہے اس نے احمد, تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پکنے کی وجہ سے رکھا تھا, لیکن وہ پتیلی میں ڈالتے ہی وہ دودھ پھٹ گیا. وہ دودھ پھٹ گیا. اس نے دیکھا کہ میں نے تو پتیلی دھو کے رکھی ہے, پھر دودھ ڈالا ہے, پھر دودھ کیوں پھٹ گیا؟ اب اس نے جو بچا ہوا دودھ, اس نے وہ سارا لیا اور واپس دکان والے کے پاس اس سے جا کے حجت کی کہ تو نے دودھ مجھے خراب دیا ہے. وہ کہہ رہا نہیں بھائی, سب یہی لے کے جا رہے ہیں, اور میری یہ دکان آج کی تھوڑی, اور تم بھی مجھے نئے نہیں جانتے, ہم تو ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, میں دودھ تمہیں غلط کیوں دوں گا؟ وہ کہتا ہے نہیں, تم نے خراب دودھ دیا ہے. تو وہ کہتا ہے ایک کام کیجیے, یہ دے دیجیے. اس نے دوسرا دودھ باندھ کے اس کو اتنا ہی دودھ بغیر قیمت, بغیر پیسے لیے اس کو دے دیا کہ دودھ خراب ہو گیا, یہ آپ دوسرا لے لو, محلے میں رہتے. یہ دودھ لے کے واپس گھر چلا گیا. اب جب یہ گھر گیا تو حسب دستور بیوی سو رہی ہے. اس نے سوچا میں نے اب کیا گرم کرنا ہے یار, اب اٹھے گی گرم کر لے گی, دے گی. اس نے وہ دودھ لے کے فریج میں رکھ کے فریج کا دروازہ بند کیا اور جا کے لیٹ گیا. اب جب یہ لیٹ گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی, بیوی کی آنکھ کھلی ہے, تقریباً رات کو 2-2:30 بجے کا ٹائم ہے. یہ اٹھی, اس کی آنکھ کھلی اور گھڑی دیکھتی ہے تو ارے 2:30 بج رہے, پتہ نہیں انہوں نے دوائی کھائی یا نہیں. اس نیت سے بیوی اٹھی اور جا کے سیدھا کچن میں گئی کہ دیکھوں کہ دودھ گرم ہے یا نہیں ہے. دیکھا برتن سارے صاف ہیں. اسی کی سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے دوائی نہیں لی ہے. فریج کی طرف گئی, دودھ اٹھایا, دودھ اٹھا کے جیسے کچن میں لا کے رکھا ہے احمد, تو جانتے ہو کیا دیکھ رہی؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ گرم کرنے سے پہلے وہ دودھ کی رنگت چینج ہو گئی ہے احمد. وہ جو دودھ تھا وہ براؤن ہو گیا ایک دم, بجائے اس کے کہ وائٹ ہوتا وہ براؤن ہو گیا ہے. اس حد تک خراب ہو گیا کہ وہ تو کسی بھی استعمال میں نہیں. اب یہ دیکھ رہی ہے کہ پورا دودھ خراب ہو گیا, مگر یہ خراب کس کنڈیشن میں ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا دودھ کے ساتھ کہ یہ کس کلر میں آ گیا ہے. احمد اس نے جا کے شوہر کو اٹھایا ہے کہ سنیں آپ نے ٹیبلٹ لی؟ وہ کہتا نہیں میں نے ٹیبلٹ نہیں لی, تم ایک کام کرو مجھے دودھ گرم کر کے دے دو تاکہ میں ٹیبلٹ کھا لوں. کہتی دودھ کیسے گرم کر دوں, وہ جو دودھ آپ لائے ہیں وہ خراب ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, جو خراب ہو گیا تھا وہ تو میں دے کے آیا ہوں, پھر میں دوسرا لایا ہوں. وہ کہتی ہے نہیں, جو آپ لے کر ابھی فریج میں جو رکھا تھا میں نے نکالا ہے, وہ پورا دودھ خراب ہو گیا ہے. یہ پھر اٹھا, اس نے جا کے دودھ پہ نظر ماری. اب جب دیکھ رہا ہے تو وہ دودھ تو بالکل خراب ہے. احمد اسے پھر غصہ آیا, یہ پھر دودھ وہی لے کے, تمہیں پتا ہے دودھ کی دکانیں لیٹ نائٹ تک کھلی رہتی ہیں, یہ واپس شاپر اٹھا کے دودھ والے کی دکان پہ گیا ہے. اب وہ دودھ والے کی دکان پہ صفائی ہو رہی ہے, آخری ٹائم ہے. یہ وہاں اس کے پاس پہنچا اور اس کو جا کے اس نے جو نہیں بھی کہنا تھا اس کو کہا کہ تم نے پھر ضلالت کی, مجھے پھر خراب دودھ دے دیا. اس نے وہ دودھ کی تھیلی جو تھی اس سے لی اور اس سے بولا بھائی کہیں سے بھی جا کے لے لو, اگر ہم خراب دودھ دے رہے ہیں
تو تم کہیں سے بھی جا کے لے لو. ایسا ہی ہوا احمد. اس نے اپنے ہی علاقے کی ایک اور دوسری اچھی دکان سے دودھ لیا اور لے کے گھر گیا. لے جانے کے بعد اس نے بیگم کے ہاتھ میں دیا اور کہا مجھے گرم کر کے دو, میں نے ٹیبلٹ لینی ہے. ایسا ہی ہوا احمد. بیوی نے وہ دودھ گرم کیا اور دودھ گرم کرنے کے بعد گلاس میں نکالا اور ٹیبلٹ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھی اور دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا. اب جیسے ہی گلاس اس کے ہاتھ میں آیا ہے احمد, وہ دودھ کا گلاس, تو کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ دودھ گلاس میں جو موجود ہے وہ اس کے منہ تک آنے سے پہلے وہ دودھ پھٹ گیا. یہ بھی دودھ, جو گلاس اس کے ہاتھ میں ہے دودھ کا بھرا ہوا, وہ دودھ اس کے ہاتھ میں آتے ہی پھٹ گیا احمد. اب جو اس کی بیوی نے یہ تماشا دیکھا تو اس کی بیوی ذرا اللہ والی ہے, نماز کی پابند ہے, نیک عورت ہے. اس نے جانتے ہو اپنے شوہر سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو سوچ رہی ہوں کہیں ایسا تو نہیں. وہ کہتا ہے کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے آپ یاد کیجئے, ہو سکتا ہے کہیں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو کہ جو بھی دودھ آپ لائے ہیں پھٹ جا رہا ہے, آپ کے ہاتھ میں صحیح دودھ دیا وہ بھی پھٹ گیا. آپ یاد کیجئے کہیں ایسا کچھ ہوا تو نہیں. احمد, اس نے بیوی کو ڈانٹا ہے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو یا میں پاگل ہوں؟ میں کسی سے کیوں الجھوں گا یا میرے سے ایسا کیا ہوا ہوگا جو میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یعنی اس کی بیوی اس کو کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر دیا, گناہ تو نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لیکن کیوں کہ گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے, نہیں سمجھ رہا بیوی کو کچھ بھی. بیوی کو جھاڑا اس نے اور بیک پہ چلا گیا. اب یہ جا کے لیٹ گیا ہے احمد. اب یہ لیٹا, آنکھ لگی, بغیر گولی کھائے سو گیا. تو جانتے ہو اس کو خواب میں کیا آیا؟ کیا؟ اس کو خواب میں آیا کہ سن, ساری زندگی تو دودھ پی نہیں سکتا. غیبی آواز آ رہی ہے, خواب غیبی آواز آ رہی ہے اس کو خواب میں کہ ساری زندگی تو دودھ پی نہیں سکتا. کیوں کہ تو نے مجھے بھی نہیں پینے دیا. یہ خواب میں اس سے باتیں کر رہا ہے. اور جانتے ہو جو بات کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کون؟ وہ ایک جن ہے احمد, جس کے خواب میں آیا ہوا اس سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی تو دودھ نہیں پی سکتا اس لیے کہ تو نے میرے پیتے ہوئے دودھ پہ لات ماری تھی. وہ بلی جو تھی, بلی جو دودھ پی رہی تھی, وہ بظاہر تو بلی تھی احمد, لیکن وہ بلی نہیں تھی. تم سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے جو اس کے خواب میں آیا ہے کہ تو ساری زندگی دودھ نہیں پی سکتا اس لیے کہ تو نے میرے پیتے ہوئے دودھ پہ لات ماری تھی. جو جن اس کے خواب میں آیا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ بلی ہی تھی احمد. یہ ایک دم چیخ مار کے اٹھا ہے. یہ اٹھا, جیسے ہی چیخ مار کے اٹھا تو بیوی بھی برابر میں سو رہی ہے, وہ بھی اٹھ گئی. کیا ہوا؟ کہہ رہا میں نے خواب دیکھا. بولی کیا دیکھا؟ بولا مجھے خواب میں آیا کہ ہاں میرے سے ایسا ہوا کہ میں جب گھر آ رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو بلی گھر کے باہر دودھ پی رہی تھی میں نے اس کے برتن پہ لات ماری تھی. احمد, بیوی کہتی ہے میں نہ کہتی تھی کہ آپ سے ضرور کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب جانتے ہو کیا ہوا؟ کیا؟ وہی ہوا احمد. بیوی جو تھی پڑھنے والی تھی, اللہ والی تھی, اس نے اس سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, سچے دل سے توبہ کیجئے اور ڈھونڈیے اس بلی کو اپنے ہی علاقے میں. ہاں کیونکہ وہ تو علاقے کی وہیں رہتی ہیں, یہیں ہوگی, کہیں مل جائے گی. ڈھونڈیے اس بلی کو اور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلا دیجئے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے. احمد, کیوں کہ اس نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ وہ جو خواب میں آیا وہ جن ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے برتن پہ لات ماری تھی. اس کا مطلب کہ وہ جو بلی ہے وہ بلی نہیں, وہ جن ہے. اب اس نے کیا کیا؟ دودھ والے کی دکان سے دودھ لیا ہے احمد. دن نکلا, دن نکلنے کے بعد یہ دودھ کی دکان پہ گیا ہے اور دودھ والے سے دودھ کا شاپر لیا ہے. 1 کلو اس نے دودھ لیا. اب یہ پورے محلے میں اس بلی کو ڈھونڈ رہا ہے احمد, ڈھونڈ رہا ہے اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دو.
اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے اور پورا علاقہ چھان لیا اس نے, مگر وہ بلی اسے کہیں دکھائی نہ دی. تھک ہار گیا. تھک کے جب یہ ایک جگہ بیٹھا ہے احمد, آسمان کی طرف اس نے دیکھا اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مالک, مجھ سے جو غلطی ہوئی میں اس کا ازالہ بھگت چکا ہوں. اقرار جرم کر رہے. اقرار جرم کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے مالک. یہ بات کر ہی رہا ہے احمد تو کیا دیکھتا ہے, کیا؟ سامنے سے اس کے ایک فقیر گزر رہا ہے. فقیر گزرا ہے صدا لگاتا ہوا کہ ہے کچھ بھوکے کو کھلا دے. فقیر اس کی طرف آیا اور اس کا حلیہ دیکھ کے کہہ رہا ہے, اس کی پریشانی دیکھ کے فقیر کہہ رہا ہے, کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے اور کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ جب فقیر نے کہا کہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے فقیر کی طرف دیکھا اور فقیر کو دیکھ کے کہتا ہے, میں جو چیز ڈھونڈ رہا ہوں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ لیکن اگر یہ مجھ سے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں یہ دودھ بلی کو پلانے کے لیے بلی کو ڈھونڈ رہا ہوں, اس بلی کو کہ جس کو میں نے لات ماری تھی. تو فقیر جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا؟ فقیر نے کہا کہ تو نے مانا کہ تجھ سے غلطی ہوئی. وہ کہتا ہے ہاں میں نے توبہ کی, میں نے مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. تو فقیر نے کہا لا پھر یہ دودھ مجھے دے دے, یہ مجھے دے دے اور سمجھ کہ تو نے بلی کو یہ دودھ پلا دے. احمد, یہ شاپر اس نے اس فقیر کے ہاتھ میں دیا. اب فقیر وہ دودھ کا شاپر لے کے جا رہا ہے. تو جانتے ہو یہ پیچھے سے کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا؟ اس نے دیکھا کہ فقیر 4 قدم جانے کے بعد غائب ہو گیا. احمد, اب جب فقیر غائب ہوا تو وہ فقیر کی جگہ 4 قدم گیپ سے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہی کالی بلی اسی مٹی کے پیالے میں وہ دودھ پی رہی ہے جو دودھ اس نے فقیر کو دیا تھا. یعنی وہ جنات جو ہے وہ فقیر کے روپ میں فقیر کے روپ میں آ گئے. ہوئے اور وہ فقیر غائب ہو گیا. وہ فقیر غائب اور اب بلی دودھ پی رہی ہے. بلی وہ دودھ پی رہی. کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ جو کی اور مان لینے میں ہی بڑائی ہے. جب ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں, غلطی ایکسپٹ کر لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں, تو اس میں جھکنا نہیں ہے. اس میں جھکنا تھوڑی ہوتا ہے, نہ اس میں نیچے گرنا ہوتا ہے. ارے بھائی, اللہ کو یہ عاجزی پسند ہے. آپ اپنی غلطی مان لیں تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے شیخ صاحب, بڑی. معاف کر دیں. معاف کر دیں, اپنی غلطی مان لیں, اس میں اللہ کی رضا ہے. اور پھر اتنا غرور و تکبر کہ کوئی انسان, کوئی فقیر, کوئی جانور کوئی کھا رہا ہے, ہاں, اور آپ نے لات مار دی. ہائے شیخ صاحب, بڑا سبق آموز واقعہ تھا اور ڈرا دینے والا واقعہ. اور جانتے ہو اس دن کے بعد کیا ہوا؟ ہائے دیکھو, یہ بتانا تو میں بھول گیا. اس دن کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ گھر گیا, بیوی کو سارا واقعہ سنایا, تو بیوی نے اس کو کیا تنبیہ کی معلوم؟ کیا بیوی نے اس کو تنبیہ یہ کی کہ آپ گھر میں بلیاں پال لیں. اچھا, آج اس کے گھر میں 12 بلیاں ہیں احمد. اچھا, اس کے بعد اس نے اپنے گھر میں بلیاں ہی پالی. پھر اس کے بعد مطلب اس واقعے کا ایسا اثر ہوا اس پہ کہ بلی سے اس کی نفرت ختم ہوئی. ہاں. اور اس نے پھر بلی پالی. آج اس کے گھر میں 12 بلیاں موجود ہیں اور ان 12 بلیوں کا خیال یہ خود رکھتا ہے. خود خیال رکھتا ہے. کیا بات ہے. اچھا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلیاں آگے پیچھے گھوم رہی آتی ہیں, کیونکہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں میں رہنا پسند کرتا ہے. ہاں, کیا بات ہے. آپ جتنا بھی بھگا لیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی. بالکل آئے گی. تو بلیوں کا خیال رکھیں بھائی, بالکل خیال رکھیں. اس حد تک نفرت نہ کریں. جانور کوئی بھی ہو احمد, ہاں, بلی, ہم فیکٹ نہیں کہ جی بلی نہیں, کوئی بھی جانور ہو, لیکن اگر بلی آپ کے رابطے میں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر بلی کا آنا جانا ہے, تو یہ حقیقت ہے کہ بلی کا خیال رکھنا ہے. اچھا, کچھ لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں, کم علمی کی وجہ سے یہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اگر بلی آگے سے گزر گئی نا تو ہم پہ کوئی مصیبت آئی. نہیں, کیسی باتیں ہیں. اگر ایسا ہو تو روزانہ بلی کتنی دفعہ ہمارے آگے سے گزرتی ہے, تو کیا کرتے ہیں وہ بلی کو منحوس سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز مطلب بالکل کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک پتہ نہیں کہاں سے بات چلی آ رہی ہے, بلی نے راستہ کاٹ لیا, مصیبت آئے گی. ایسا کچھ یار, مصیبت اور مصیبت سے نکالنے والا اللہ پاک بے شک وہی ہے, مولا کریم. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بلی اگر گھر کے پاس رو رہی ہے نا تو کوئی مرنے والا ہے. ہاں, یہ بھی کہ جی اس کا رونا اچھا نہیں ہے بلی کا.
تو مجھے بتائیں جو لوگ مر رہے ہیں ان کے آگے تو بلی نہیں رو رہی ان کے گھر کے آگے, ان کی تو لکھی تھی آ گئے کام ہے. بالکل ایسے کیا بات ہے. تو بھائی اس طرح کی جہالتوں سے دور رہیں, جو حقیقت ہے اس پہ عمل کریں, اور جانوروں کا خیال رکھیں, انسانوں کا خیال رکھیں, بلکہ جاندار کا خیال رکھیں. بالکل, کیا بات, ہر جاندار کا خیال رکھیں. کیا بات ہے شیخ صاحب, بڑا مزہ آیا, اور آج کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ تھی. کیا بات. اور بس جاتے جاتے اللہ اور جاتے جاتے میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے, مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری پہنچا دو. کیا بات ہے, کیا بات ہے شیخ صاحب, کیا بہت زیادہ خیال رکھو. اور رمضان چل رہے ہیں, نیکیاں سمیٹ لو, جتنی سمیٹ سکتے ہو لگا لو, مولا کو مسکا, خدا کی قسم وہ راضی ہو جاتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.